نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روحانی علاج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور۔ ناظرین کرام، آج سنڈے کے دن ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اور پچھلے جو پروگرام تھا، جو سیٹرڈے کو ہمارا پروگرام تھا، اس میں ہم نے بندش کیا ہے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، کیونکہ یہ ٹاپک پورا ڈسکس نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا آج دوبارہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 جو ہے وہ آج انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دن میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر سا بیان کیا تھا۔ اس میں اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یعنی آپ جادو نہ تو کرتے تھے، نہ ہی آپ جادو سکھایا کرتے تھے، بلکہ جو جادوگر جادوگری کیا کرتے تھے آپ ان کا توڑ جو ہے وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہودی سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگایا کرتے تھے، وہ جادو کی وجہ سے ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ دائرہ اسلام میں سے خارج ہیں، کفر کیا انہوں نے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو جادو کیا کرتا ہے اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ثابت ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے لوگ جو جادو کیا کرتے تھے، یا جو جادوگر کی آپ نے فرمایا کہ جادوگر اگر توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے، اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو فقہ حنفی کے بانی ہیں، تو ان کا بھی یہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جادوگر کے پاس گیا تو اس کی سزا یہ ہے، اگر اس نے یقین بھی نہیں کیا، مثال کے طور پر اگر آپ کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور یہ چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ آیا یہ کرتا کیا ہے، میں نے اس سے کام وام کچھ نہیں کروانا، لیکن یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جادوگر جادوگری کرتا کس طرح ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو کسی جادوگر کے پاس چلا گیا یا کاہن کے پاس چلا گیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ 40 دن کی اس کی نمازیں جو ہیں وہ مقبول نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر کسی نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ جادوگر جو ہے، یہ جادوگری جو کرتا ہے یہ بالکل درست کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اگر اس نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، تو اس کا نکاح دوبارہ سے پڑھایا جائے گا۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں اور حدیث نبوی میں جادوگر، جادو کرنے والے، اور یہاں تک کہ حدیث مبارک جو بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث مبارک ہے کہ جہاں پر سرکار نے مشرک کے حوالے سے، یعنی شرک کی جہاں پر سزائیں بیان کی گئی ہیں، جہاں پر سود لینے والے کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، وہیں پر جو سزا بیان کی گئی ہے وہ جادوگر کی بیان کی گئی ہے۔ جادو اصل میں کرتا کیا ہے؟ یعنی سحر جو ہے بیسیکلی یہ ایک نظر کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ جادو کیا ہے؟ جو حقیقت ہے اس کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گھر کہ جہاں پر میاں بیوی خوشی سے رہا کرتے ہیں، جادو کی وجہ سے ان میں پیچیدگی آ جاتی ہے، ان میں دوری آ جاتی ہے، تو جادو کو اس وجہ سے جو ہے وہ سب سے زیادہ کنڈم اسلام نے کیا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی صادق، تاریخی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آج آپ اپنے تعارف سے جو ہے خوش ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ آپ یہ شکوہ کر رہے تھے کہ میں نقشبندی ہوں، آپ بیان نہیں کرتے، تو میں نے آج آپ کے نقشبندی سلسلہ بیان کر دیا۔ میرے دوسرے مہمان روحانی اسکالر ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیسرے میرے دوست ہیں، میرے کلاس میٹ بھی ہیں، ڈاکٹر وجاہت قاضی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیکریٹرسٹ ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، مختلف میڈیا چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وجاہت میں آپ کی جانب آؤں گا اس لیے کہ ہم جو لاسٹ پروگرام کر رہے تھے اس میں ہم نے جو گفتگو کی اس میں بندش کے بجائے وہ تھوڑا سا معاشرتی طور پر ہم آ گئے تھے، حسد کے حوالے سے ہم نے بات کی، بغض و کینہ کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور پھر ہم نے تھوڑا سا روحانی سلسلے کے حوالے سے بات کی کہ آج جب انسان کسی روحانی سینٹر میں جاتا ہے، کسی روحانی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے، تو وہاں پر روحانی جو اسکالرس ہیں ان کے ساتھ ڈگریز نہیں لکھی ہوتی،
کہ آیا یہ جو روحانی نالج ہیں، اور میں اپنے روحانی جو اسکالر ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، اس لیے کہ انہوں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ میں 15 ایئرس سے، اللہ کا شکر ہے، میں اس سلسلے سے بلانگ کرتا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا ان سے واجد بھائی آپ سے کہ 15 ایئرس سے جو بلانگ کرتا ہے اس ڈگری کو کیا کہا جاتا ہے، کہ یہ جو ہے وہ 15 ایئرس کی ڈگری جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور جو بگنر ہے جو اسٹارٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں MBBS کی بات کروں تو ہمارے یہاں پر جو 2 سال کا اسٹارٹ میں کہلاتا ہے وہ فرسٹ پروفیشنل کہلاتا ہے، پھر 3rd ایئر کہلاتا ہے، پھر 4th ایئر کہلاتا ہے، پھر فائنل ایئر کہلاتا ہے. تو وجہ سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایز سیکریٹری صاحب اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم روحانی علاج کی بات کریں یا اس کو انگلش میں اسپریچول ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ پوری دنیا میں بہت اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے. اگر آپ یہودیوں کو لے لیں یا عیسائیوں کو لے لیں یا مسلمانوں کو لے لیں، تینوں جو اپنے مذہب ہیں وہ اس چیز سے بہت کمانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور بیسکلی میں نے خود بھی ایک اسپریچول کورس کیا تھا، مجھے یاد ہے مینچسٹر کے اندر ہوتا ہے 12 اسٹیپ آف اسپریچول ہیلنگ. 12 ایسے اسٹیپس اس میں بتائے گئے ہیں جس میں آپ اپنے مریض کی روحانیت کو بیدار کرتے ہیں، اس کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس کو یقین دلاتے ہیں اور اس کو مثبت انداز میں لوگوں تک واپس بھیج دیتے ہیں. جب آپ مثبت انداز میں لوگوں میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریٹرن میں آپ کو وہی چیزیں دیتا ہے. تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ روحانی ٹریٹمنٹ ہے نہیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان میں. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے روحانی جو معالج ہیں، بے شک کچھ لوگ ان میں سے بڑے ہائی لیول کی کمانڈ رکھتے ہیں، جن کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ چیز سرفیس پہ نہیں آئے گی، جب تک آپ اس کو انسٹیٹیوشن میں نہیں ڈالیں گے. اب شاذلی کام کر رہے ہیں 15 سال سے، میں بھی ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، کام بھی ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں پاکستان کے جو اسپریچول ہیلرز ہیں، وہ ایک فیکلٹی تو بنائیں نا، ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں، کسی میڈیکل کالج میں بنائیں، کسی یونیورسٹی میں بنائیں، اور وہاں پہ وہ ایک ڈگری کو گورنمنٹ سے منظور کرائیں. جہاں پہ جس کو شوق ہے اسپریچول ہیلر بننے کا، وہاں پہ ایڈمیشن لے، ان اوتھینٹک ڈاکٹرز کے تھرو وہ وہاں پہ سیکھے، فرسٹ ایئر کا ایگزام پاس کرے، 2nd کا پاس کرے، 3rd کا پاس کرے، اور اس طرح وہ اپنے بیچلر کو کمپلیٹ کرے. کیونکہ آج کے دور میں جب آپ کے ہاتھ میں بیچلر کی ڈگری ہوتی ہے تو آپ دنیا میں کہیں اپلائی کر سکتے ہیں. اب شاذلی ہے، جتنا اس کا کام ہے میں بولوں گا یہ تو PhD لیول پہ، لیکن کوئی سسٹم میں نہیں ہے. سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ بڑا خلاف ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر، سائنسی ڈاکٹر، اسپریچول ڈاکٹر اور ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا مولوی، ہم سارے بیٹھ کے جب یہ ایک پینل پہ کام کریں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے اوپر جا سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں پہ گمنامی میں یہ سارا کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کونے پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی کونے پہ بیٹھا ہے. اب جب ان کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اسی کے بیچ میں 2 نمبر لوگ بھی انوالو ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک جی واجد شاہ صاحب. دیکھیں، دراصل جو میرے استاد محترم ہیں، الحمدللہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں. لیکن ان ہزاروں کی تعداد کے اندر صرف اور صرف گنتی چنتی کے ان کے 7 خلیفہ ہیں، یعنی کہ جن کو حضرت صاحب نے 7 خلافت دی ہے. اب آپ میڈیکل کلیئر کرتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اب جب ہماری تعلیم و تربیت مکمل ہوتی ہے تو ہم کو خلافت نامہ دیا جاتا ہے. ہم کو خلافت دی جاتی ہے کہ اب تم لوگوں کی رہنمائی کرو، اب تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اب تم لوگوں کی ایسی ہی تربیت کرو کہ جیسی تربیت ہم نے تمہاری کری ہے. باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے، باقاعدہ وعدہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ایک عہد لیا جاتا ہے. اور اس عہد میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرو گے، کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرو گے. ایک منٹ، اس بات میں دیکھیں، آپ نے کہا کہ ان کے ہزاروں جو ہے وہ مریدین ہیں، اور ان میں سے آپ نے کہا کہ 7 لوگوں کو خلافت ملی. جی، اگر ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ ایک انسٹیٹیوشنل وے میں، کہ اگر انسٹیٹیوشنل وے میں اگر بات کریں تو ہم اگر ایز اے ڈاکٹر میں بات کروں تو جب DMC کے اندر میں گیا تھا تو ہمارا جو بیچ تھا وہ 650 اس میں اسٹوڈنٹس ہیں ہم، اور جب ہم وہاں سے پاس آؤٹ کر کے نکلے ہیں تو ان کی تعداد بھی 650 ہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان میں سے 6 سلیکٹ ہو گئے، 7 سلیکٹ ہو گئے. لیکن اسپریچویلٹی، روحانیت کے حوالے سے اگر بات کروں، اور اگر آپ حکمت کا بھی دیکھیں تو حکمت اور روحانیت میں ایک خاص چیز کامن کیا رہی ہے کہ حکیم جتنے بھی پرانے گزرے ہیں انہوں نے اپنے نسخوں کو آگے کسی کو نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے آج دوبارہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ حکمت دوبارہ سے کامن آ رہی ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے پھیل رہی ہے. لیکن روحانیت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ جو جتنے بھی روحانی اسکالرز گزرے ہیں، روحانی ہیلرز گزرے ہیں، یا جتنے بھی بڑے بزرگان دین ہیں، ان کی تعلیمات اگر ہمیں ملتی ہیں تو وہ صرف بکس کے اندر ملتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پہ ہمیں اپلیکیشن نہیں ملتی. اور جب تک کسی چیز کی پریکٹیکلی اپلیکیشن آپ کو نظر نہیں آئیں گی تو وہ چیزیں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گا
کہ جیسے آپ نے مثلا جس طریقے سے آپ کے اسٹوڈنٹس جو 360 تھے جب کلیئر ہوئے تو 360 کو سرٹیفکیٹ ملا، لیکن روحانیت میں ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کی تعلیم و تربیت میں کچھ زیادہ وقت لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو سوکھی ہوئی لکڑی ہوتی ہے نا بہت جلدی آگ پکڑ لیتی ہے، اور جو گیلی لکڑی ہوتی ہے وہ اتنی جلدی آگ نہیں پکڑتی، اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو روحانیت سلب کرنے کے لیے وہ قلب بھی چاہیے اور وہ ظرف بھی چاہیے. اسی کو میں میچ کرتا ہوں، اسی کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھی رویہ چاہیے، بے شک لائف اسٹائل چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی سے 3 گھنٹے بیٹھ کے MBBS کر لیتا ہے، اور اس میں بھی لوگ فیل ہوتے ہیں، سپلی آتی ہے پھر آگے پیچھے ہوگی بھی پاس ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاس ہی نہیں ہوتے اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا کہ ہمارا بیٹا میڈیکل نہیں پڑھ سکتا، نظر لگ گئی اس کو. ایسا بھی ہے، اور روحانیت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں 10 لوگ راستے پہ چلے، ٹھیک ہے، اب جب 10 لوگ راستے پہ چلتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ 10 کے 10 ایک ہی سال میں کلیئر ہوں گے، 10 میں سے 2 کلیئر ہو گئے، 8 رہ گئے، اب 8 دوبارہ وہ سبجیکٹ پڑھیں گے. اسی طریقے سے روحانیت میں اللہ تعالیٰ لیکن فائنلی دیکھیں آپ نے کہا کہ 10 لوگ ایک سفر کی جانب چلے جی اور جن میں سے 2 پاس ہو گئے، جی ٹھیک، تو باقی 8 جو ہے ریپیٹ کریں گے، وہ ریپیٹ کریں گے، لیکن ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سفر طے کہاں تک کیا تھا، کہاں پر آ کر رکے. لیکن مجھے اصل میں روحانیت کے اندر آپ جس سفر کی بات کر رہے ہیں تو اس سفر کے اگر اسٹاپ نہیں پتا، اس سفر کی یہ نہیں پتا کہ اس کی جو منزل ہے، آپ نے جو مثلا عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم جبروت کی بات کی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کتابوں میں تو پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، احادیث کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رہبانیت کی جو بات اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی ہے، تو ایک انسان جو چلہ کشی کرتا ہے تو وہ بھی سمجھ لیں ایک طریقے کا اپنے گھر سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں بہت سارے پرہیز آتے ہیں، مثلا آپ گوشت نہیں کھا سکتے، پھر پوری آپ کی ڈائٹ پلان چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ بہت سارے جو آپ کے ازواجی زندگی جو ہے اس سے بھی آپ جو ہے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، انسان کے لیے حلال رکھی ہیں، آپ اپنے اوپر وہ ترک کر دیتے ہیں. اور رہبانیت کی اصل میں مذمت اس لیے کی گئی کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی انسان کو دی تھی آپ اس سے ترک کر دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مثال میرے سامنے موجود ہے کہ جو اللہ رب العزت سے نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے قرب میں چلے جاتے تھے، اور جب نماز سے پلٹتے تھے تو دنیا میں واپس آ جایا کرتے تھے. مفتی صالح صاحب، آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ رہبانیت میں جا کر قطع تعلق ہو جاتا ہے دنیا معافی یہاں سے بری ذمہ اور بالکل الگ ہو جاتا ہے. اصل میں ہمارے لیے آئیڈیل آقا کی ذات ہے. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ ہے. حضور کی زندگی آپ کی خلوت نشینی بھی نظر آتی ہے تو جلوت نشینی بھی نظر آتی ہے، اور خود حضور کا فرمان ہے کہ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ. بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تم ہر حق والے کو حق دو. تو مقصد یہ ہے کہ بندہ، اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو چلہ نشینی کے دوران بندہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے جو ہے وہ بندہ مجاہدات کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ترک حیوانات، ترک جلالی و جمالی. تو ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کا موسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں شریعت میں اصل میں دیکھیں ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ 30 دن کے بعد 10 دن بڑھ گئے. معذرت آپ کی بات کاٹوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کو توریت مل رہی تھی، پھر قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آپ نے وہ دعا بھی مانگی، اور یہ توریت کے حوالے سے گئے، طور سینہ پر آپ گئے، وہ اللہ کے نبی تھے پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو مجاہدات کروائے گئے، مشاہدات کروائے گئے، جب ان سے کلام کیا گیا تو اسی وجہ سے وہ کلیم بھی ہوئے. اور ان کا جو چلہ نشینی تھی وہ 40 دن کا سلسلہ تھا، اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم ہم پر فرض ہے نبی ہونے کے ناطے میں. لیکن جہاں تک توریت کی بات ہے تو توریت ہم فالو نہیں کرتے، ہم قرآن کی فالو کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے بات جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک بات، سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم توریت کا انکار نہیں کرتے. توریت میں، زبور تو سب موجود نہیں، انجیل میں جو کچھ بھی باتیں ہیں وہ ہمارے قرآن سے مخالف ہو تو ہم اس کو پھر ہم نہیں مانیں گے، جو قرآن کے مطابق ہو تو مانیں گے. قرآن میں بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ آپ 40 دن آپ ترک تعلق آپ نے کیا، ترک حیوانات اور سب کچھ سے آپ ترک ہو گئے. تو ہم کو ایک سبق یہ ملا کہ ہم اگر اپنے زندگی میں بالکل وہ ہو جائے کہ کھانا پینا، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ جائیں، تو یہ خلاف شریعت اور خلاف طریقت ہے. آپ اس طرح کریں جو ہمارے آقا کا زندگی
زندگی اور ہمیں اپنے پیاروں کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہو جائے جس میں آپ ترک حیوانات، ترک جلالی جمالی سب کر کے کچھ تزکیہ نفس کریں، پھر دنیا میں آ جائیں، پھر اس کے بعد اس طرح کرتے یہ دیکھیں آپ، دوسری بات میں یہ عرض کرتے چلوں، جس طرح کی ابھی بات چل رہی تھی روحانی حوالے سے، تو جو بھی ولی کامل ہوتا ہے وہ اپنے زیر مرید جو بھی ہوتا ہے ان کو وہ سلوک کی منزلیں طے کراتا ہے، چونکہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کا کام وصول الی اللہ ہوتا ہے، اللہ تک پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ اس کی طریقے بتاتا ہے۔ وجاہت میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور جب کوئی شخص بندش، مثال کے طور پر آپ سائیکیٹرسٹ ہیں اور کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ سائیکولوجیکلی پرابلمس آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس بات پر بضد ہو کہ نہیں جناب مجھے بندش ہی ہے، اور اس کے گھر والے جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس کو جو ہے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس بات پر بالکل جو ہے ایگزسٹ ہے کر رہا ہے کہ میں جو ہے میرے پر بندش ہے، تو ڈیل کس طرح کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں ریحان، 60 to 80% جو ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ اپنی بیماری سے انکار ہی کرتا ہے۔ اچھا، سائیکیٹری کے اندر بہت کم دیکھا گیا کہ کوئی پیشنٹ آئے اور وہ اپنی بیماری کے بارے میں بتائے اور وہ بولے کہ میں علاج کرانا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ یہ دیکھا گیا کہ مریض علاج سے بھاگنا چاہتا ہے اور فیملی اس کو علاج میں ڈالنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی، ہمارے خاندانوں میں سنی سنائی باتیں بھی بہت کامن ہیں، تو جس طرح بھی ان کی جو کال آئی تھی، جنہوں نے ماشاءاللہ آج آپ کے شو میں ہماری جن سے بات بھی ہو گئی، تو میں ان چیزوں کو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے ہمارے سائیکیٹری میں دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ ایسے اعلام آتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اس کی جو آنیسٹ لیول ہے وہ 100% ہوتا ہے، ان کے دماغ میں ایسی بات آ رہی ہوتی ہے کہ میں یہ ہوں، ایسا کرو۔ بعض اوقات ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے لوگ جمپ لگا لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ایسی کئی خبریں آتی ہیں کہ ایک شوہر نے بیوی کو مارا اور بچے کو مار کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، یا ایسی کئی دردناک قسم کے کیسز میں نے خود دیکھے ہیں۔ تو جب پیشنٹ میرے پاس آئے گا اور وہ یہ بولے گا کہ مجھے کچھ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو بہت جلدی سمجھانا شروع نہیں کر دیتے۔ ہمارا طریقہ یہ کہ ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کوئی میڈیسن دیں تاکہ اس کی سوچ کو منتشر کیا جائے۔ اس سے زیادہ ضروری میری نظر میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جگہ فیملی کی کاؤنسلنگ کی جائے، کیونکہ فیملی خود بھی کسی حد تک مریض کی باتوں کو مان رہی ہوتی ہے، نہیں مان رہی ہوتی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح جسمانی بیماریاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو وہ کبھی کہہ کے نہیں آتی۔ بعض اوقات کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اچانک، جس کی فیملی میں کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، بعض اوقات کسی کو دل کا مرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی کو ریشز ہوتے ہیں۔ تو جسمانی بیماریوں کے لیے ہماری جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ ہے، کیونکہ وہ نظر آتی ہے، اس کی علامتیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے۔ ہمیں نفسیات میں سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ عموماً جو ہماری نفسیاتی امراض ہیں اس کے اندر چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ایک پیشنٹ سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس کے نہ ریشز ہوں گے، نہ بخار چڑھا ہوا ہوگا، نہ اس کے کوئی ایسی تبدیلی ہوگی، اس کی باتوں سے، اس کی کیفیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا مسائل آ رہے ہیں۔ اب اس کیفیت کو بہت جلدی ہمارا معاشرہ جنات کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں نے ایسے کئی پیشنٹ دیکھے ہیں جو خود سے بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ ڈاکٹر ہیں کہ ہیلوسینیشنز آتے ہیں، ان کو ویژول ہوتے ہیں، کانوں میں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ڈیلیوژن سب سے خطرناک ہے۔ ڈیلیوژنس احلام کو کہتے ہیں، ایک ایسی بیماری ہے جہاں پہ انسان کے اندر ایسے خیالات جنم لیتے ہیں کہ آپ اس سے اگر جواب دینا شروع کر دیں تو وہ کبھی نہ ختم ہونے والی بات ہے۔ اب وہ آدمی کوئی بھی بات کر سکتا ہے، جیسے کہ اب میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ میں حضرت میں امام مہدی ہوں یا کوئی عیسیٰ بن جاتے ہیں، تو یہ ساری اب اس کو مار نہیں سکتے، یا ہم اس کی پٹائی کریں گے تو وہ بیماری تو گئی۔ تو ان چیزوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے اسپریچول تھراپسٹ اور جو ہمارے عامل ہیں یا مولوی ہیں، ان کو اس چیزوں میں اگر فرق ہم لوگ مل کے دیکھ لیں تو مریض کی بہتری ہو جائے گی۔ دیکھیں بندش ایک ورڈ ہے جو کہ ہم کسی بھی طور پہ فیل کر سکتے ہیں۔ جب ایک بیماری آپ کے لیبارٹری ٹیسٹ میں آ رہی ہے کہ اسپرم کاؤنٹ کم ہے یا عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو پھر وہ بندش تو ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح بات ہے، یہ تو ایک علاج ہے، لیکن بے شک اس کا علاج باقاعدہ کرایا جائے طریقے سے، یہی انسانی عقل کہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اصل میں یہ ہے کہ اصل میں بعض دفعہ بندش کی وجہ سے وہ بیماری ہو جاتی ہے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں یار اب دیکھیں یہ کنفیوز کرنا ہے، نہیں وجہ یہ ہوتا ہے میرا اب یہ باتیں کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ بندش اصل میں ایسا ہو جادو جاتا کے ہے۔ ذریعے ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کسی ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ ہر چیز کو اپنے اوپر مسلط نہ جواز بنا کے بڑے مزے سے استعمال کرتا ہے۔ سے پوچھا گیا کہ عدد یہ جادو کے حوالے سے اقسام بتائے، تو آپ نے کہا ایک ہوتی سیمیہ جادو کے بارے میں علامہ شافعی فرماتے ہیں اس کا تعلق حواس خمسہ سے ہوتا ہے، اور یہ حواس خمسہ میں آنکھوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ آنکھ بیمار ہو گئی ہے، علامہ شافعی فرما رہے ہیں آنکھ بیمار ہو گئی، دوائیوں پر دوائیاں ہو رہی، ٹھیک نہیں ہو رہی،
کیونکہ اس پر حواس خمسہ پر جادو کر دیا، زمان پر جادو کر دیا. اسی طرح ہیمیا جادو ہوتا ہے، علامہ شامی فرماتے وہ اس کے وجود پر جادو ہو جاتا ہے. تو وجود پر یہ جادو ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، دوائیوں پر دوائیاں. اب ظاہر میں بیماری نظر آ رہی ہے، مگر کیا ہے حقیقت میں وہ بندش کی وجہ سے وہ بیماری ہے. تو اس صورت میں جب دوائیوں سے فائدہ نہ ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی قابل معالج سے رابطہ کریں اور اس سے معلوم کریں، اگر ہے تو اس کو دور کریں. جب وہ دور ہوگی اس کے بعد اگر وہ بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کرے تو فائدہ ہوگا. واجد ساجد صاحب، کیونکہ ایک تو اولاد کی بندش کے حوالے سے لوگوں نے کئی سوالات کیے ہیں، پھر شادی کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں، تو میں یہ دونوں سوال آپ کے پاس رکھتا ہوں اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شادی پر کس طرح بندش ہو سکتی ہے یا اولاد کے حوالے سے کس طرح بندش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہم اولاد کی بات کرتے ہیں تو جو جادوگر ملعون لوگ ہوتے ہیں یہ عورت کی کوکھ باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے جادوگر مختلف طریقہ کار بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کرتے ہیں. اللہ معاذ اللہ تعالیٰ معاف رکھیں، شیطانوں سے دور کریں. کہ یہ لوگ تالے کے ذریعے کرتے ہیں. اچھا، تالے کے ذریعے انسان کی زبان بھی بند کی جاتی ہے، عورت کی کوکھ بھی باندھی جاتی ہے اور رشتے کی بندش بھی لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جادوگر اپنا وہ عمل جو شیطان سے مدد طلب کرتا ہے اس کے ذریعے اس تالے پہ دم کرتا ہے اور باقاعدہ کچھ شرکیہ کلمات لکھتا ہے اور اس کے بعد چابی سے اس کو بند کر کے اور اس کو پھر سمندر میں پھینک دیتا ہے. اور اسے جو چابی ہوتی ہے نا اس کو وہ آگ کے اوپر رکھ دیتا ہے. جب آگ کی تپش جو محسوس ہوتی ہے نا اس کے اوپر وہ اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا توڑ کیا ہے؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جادو بندش ہر لڑکی پر نہیں ہوتی، ہر عورت پر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر ہو اور اس کو محسوس ہو کہ وہ اس کے بعد ایسی کیفیت ہے. اچھا واجد بھائی، میں آپ سے مزید جانوں گا اس لیے کہ ہم نے جو سنا وہ یہ سنا ہے کہ کسی کو کچھ کھلا دیا جائے، کھلا دیا بھی جاتا ہے، پلا دیا جائے، یا کسی کا کوئی لباس ہوتا ہے وہ استعمال کر لیا گیا، یا کسی کے ہیئرز جو بال ہیں وہ استعمال کر لیے گئے. تو اب اگر کوئی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے اور اس نے تالے کے اوپر کر کے کر دیا تو کیا وہ اس عورت کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نام، اس کی ماں کے نام سے اگر کیا جائے گا تو اس پہ افیکٹ ہوگا. اچھا، بعض جادوگر تصویر پہ بھی کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، تصویر سے اتار بھی کیا جاتا ہے اور بندش بھی کی جاتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اب پیشنٹ مثال کے طور پہ، اب جیسے میرے پیشنٹ کچھ امریکہ میں کچھ مختلف جگہوں پر ہیں، اب وہ تو ظاہر کچھ نہیں آ سکتے لیکن وہ اپنی اسنیپ مجھے بھیج دیتے ہیں، ان کے ذریعے بھی ان کا میں علاج کر دیتا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو روحانیت میں ہے، لیکن یہ طریقہ کار بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس میں تھوڑا سا کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کام انشاءاللہ ہو جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک اگر آپ بندش لگانے کی بات کرتے ہیں تو عورت کے جو ناپاکی کے دن کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا ان کپڑوں پہ بھی جادو ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. عورت کا جو سفید دوپٹہ ہوتا ہے اگر عورت استعمال کرتی ہے تو کوڑا دوپٹہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً مریض شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے کٹے ہوتے ہیں، ہمارا دوپٹہ کٹا ہوتا ہے یا میرے بال کٹے ہوتے ہیں. بال پہ بھی جادو ہوتا ہے، بال پہ بھی جادو ہوتا ہے، عورت کے کپڑوں پہ بھی جادو ہوتے ہیں، عورت کی ناپاک چیزوں پہ بھی جادو کیا جاتا ہے. اچھا، جتنی ناپاک چیزیں ہوں گی نا اتنی جادو کا زور زیادہ ہوگا کیونکہ شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے، اس کے بہت جلدی قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قریب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو ایک توڑ بتا رہا تھا بندش کا نا تو بندش کا سب سے آسان توڑ وہ آپ تمام لوگوں، تمام ناظرین کے لیے ہے. تو پھر تو واجد بھائی یہ جتنے بھی بیوٹی پارلرز ہیں جی، تو یہاں تو پھر جتنے بھی یہ جادو کرنے والے ہوں گے ان کے ایجنٹس مقرر ہوں گے. تو وہاں پہ دروازے کے باہر بیٹھے رہتے. میں نے کہا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ میری کوئی بھی بات جو نا ہر ایک پہ مسلط کر دیتے ہیں. نہیں، میں ایک جنرلی بات بتا رہا ہوں. یہ تو بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص پہ کوئی جادو کرنا ہے تو اس کے قریبی بیوٹی پارلرز ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو انسان سب سے پہلے احتیاط کرے. ٹھیک ہے، جہاں تک وہ کر سکتا ہو. تو اس کا توڑ کے جہاں تک سارے جادو عورتوں پہ کیوں ہوتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا. مردوں پہ کیوں نہیں ہوتے؟ مردوں پہ بھی ہوتے ہیں بھائی. ہم پہ میں کہتا ہوں، میں تو 2 سال سے لڑ اس بات کر رہا ہوں کہ جادو نہیں ہوتے ہر کسی پہ. مجھ پہ تو آج تک کسی نے نہیں کرایا. دیکھیں وجاز صاحب، آپ اپنی جگہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سارے جادو، سارے مسائل عورتوں کے ساتھ جڑ گئے، ان کے بالوں سے جڑ گئے، ان کے کپڑوں سے جڑ گئے. جس شخص کو بیماری ہوتی ہے نا وہی اندر کا حال جانتا ہے اپنا. یہ کہنا آسان ہے کہ مجھ پہ جادو نہیں ہو سکتا یا مجھ پہ جادو نہیں ہوتا یا میں اس کو فیل نہیں کرتا. اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی وہ وقت دینا پڑے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے، بلکہ میں خود آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو مجھے ہوگا تو میرے پاس تو کافی. ایسا ہوا ایک فیملی آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں بتائے. تو میں نے کہا بندش ہے آپ پر. کہنا یہ کہ ہمارے معاشی حوالے سے معاملہ بہت اچھا ہے، گھر میں سکون ہے، گھر میں ماشاءاللہ سب کچھ ہے، بچے بھی ہے، میاں بیوی میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں بندش ہے، ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. روحانی جب چیک کیا تو آیا کہ 13 سال پہلے جو بچی ہوئی تھی اس کے بعد بندش اس کر دی گئی ہے، اولاد اس کے بعد ہوئی نہیں. جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ہاں 13 سال پہلے بچی ہوئی تھی اس کے بعد اب تک ہوئی نہیں. تو بعض دفعہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کس طرح کی بندش. اچھا، پیلوٹی کی جو بچی ہوتی ہے نا اس کی جو ناف ہوتی ہے، عورتوں کو چاہیے کہ اس کو بڑے احتیاط کریں اور خود سمندر میں لے کے پھینکیں یا کچھ ایسی جگہ لے کے پھینکیں جہاں پہ کوئی دوسرا نہ جانتے ہو، کیونکہ اس کے اوپر بھی اولاد کی بندش لگائی جاتی ہے. یہ آپ مجھے لگتا ہے سکھا رہے ہیں. میں سکھا نہیں رہا، بتا رہا ہوں. کرنے والوں کو سکھا رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. جو ڈیٹیل میں ہم بتا رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے جو آدھے نیم حکیم
ہیں وہ ان چیزوں پہ تجربہ شروع کر دیں گے. حجاج جو اس طرح لوگوں کو بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ لوگ اس سے احتیاط کریں. یعنی آپ خیر میرا تھوڑا سا واسطہ بھی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکھا رہے ہیں یہ اتنا بتا نہیں رہے جتنا وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس چیز کو چھوڑ نہیں. ہمارے جو نئے لوگ ہیں جو یہ چیزیں کرانا چاہتے ہیں احتیاط کے طور پہ, پاکستان کا تو ایک سب سے بڑا المیہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ مثلا ڈائبٹیز ہیں, ہم یہاں پر ایک پورا ایک پرچہ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس سے پرہیز کریں, اس طرح کی ڈائٹ لیں, رات کو اس طرح کریں, اتنی واک کریں, شوگر کا جو ہے استعمال کم سے کم کریں. کیا ہوتا ہے احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص اپنے ہیئرس کی حفاظت کر لیتا ہے اچھی بات ہے, بچ سکتا ہے. کپڑوں کی حفاظت کر لیتا ہے, بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح وارث عزیز صاحب نے کہا کہ ناف کے حوالے سے جو پہلا بچہ جو ہے, تو پھر دو چار مردوں کے لیے بتا دیں ہم کس کی حفاظت کریں. اچھا, بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ جو ہے بال کٹوائیں یا ناخن کٹوائیں تو ایسے نہ پھینکیں, تاکہ اس کو اگر کوئی استعمال کر کے جادو ٹونا اس پر کر سکتا ہے, مگر اگر آپ چاہیں کہ اس کا اثر آپ کے وہ بال سے یا ناخن سے کوئی اثر نہ کرے, کوئی جادو کا اثر نہ ہو, تو آپ اس کو رکھ کر اس پر آپ سورہ فلق سورہ ناس کو دم کر دیں. دم کرنے کے بعد اب اگر کوئی استعمال کرے گا تو اثر انداز. اچھا, اس کے حوالے سے میں ایک بات, جادو ہوا تو بالوں سے ہوا تھا. میں بخاری شریف کی حدیث مبارک ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کی جو کنگھی مبارک تھی اس پر آپ کے جو بال تھے وہ لیے گئے تھے. اسی طریقے سے آپ کے باقاعدہ ایک پتلا بنایا گیا تھا اور اس کے اندر سوئیاں گاڑی گئی تھیں اور پوری مہندی لگائی گئی تھی اور گدلا سا پانی اس میں شامل تھا. تو یہ تمام چیزیں جو میں نے ان سے پوچھی تھیں, لبید بن عاصم اور اس کی دو بیٹیوں نے جو ہے آپ پر کیا تھا, تو وہ یہی طریقہ ہے. بات یہ نہیں ہے, دیکھیں ڈاکٹر ریحان, بات یہ ہے کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لوگ سارے اس بات پہ یقین کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے, بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے. اس بات پہ تو میں بحث سے آگے جا چکا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب ان چیزوں کو زیادہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ ایکچوئل سولوشن کی طرف جانے کے بجائے وہ اس طرف زیادہ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ مسائل جڑے رہتے ہیں. اب یہ موبائل ہے نا, اس کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے. اب ہمارے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ اس کو صحیح استعمال کریں, اور غلط استعمال کرنے کا آپ کو طریقے تعلیم ہی نہیں کی, جو آپ کو غلط کریں گے آپ کسی کے ساتھ. ہر بات مکمل نہیں بتائی جاتی, یہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے, مطلب کسی کے لیے اگر کچھ ہو تو. جب کسی شخص پر بندش کی جاتی ہے تو ایسے کون سے آثار ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو بخار ہے تو اس کی علامتیں اس کی پیشانی جو ہے گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے, جسم جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک اثرات ہمیں نظر آتے ہیں, ایک آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے کون سے سائن سمٹمس ہیں جب اگر کسی شخص پر بندش ہو تو اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق اس کے وجود سے ہوتا ہے, اور جب وجود سے ہوتا ہے تو وہ اس کو محسوس ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ سیمیا جادو ہے, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آنکھوں پر ہوتا ہے تو اس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو روشنی آنا بند ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹری علاج سے جب ٹھیک نہیں ہوتا تو سمجھ جائے کہ اس میں کچھ رکاوٹ شیطانی ہے. اگر ڈاکٹر نہ چینج نہ کرے, نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, انہیں بالکل ٹھیک ہونا چاہیے, ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, مگر یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹر ہی ڈاکٹر پر لگا رہے. اور چونکہ جتنا ٹائم پرانا ہوتا جاتا ہے اتنی اس چیز کے اندر اس مسئلے میں پرانا پن آتا چلا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وجود کا جو معاملات ہوتے ہیں, دوسرا تعلق اس سے متعلق چیزوں پر ہوتا ہے. وہاں معاملہ ہوتا ہے جو ہے تفکرات سے, غور و فکر کرنے سے. کاروبار ہے, اچھا چل رہا تھا, اچانک وہ ہو گیا تو غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا اس کا اپنی طور پر جو کاروبار کی جو کچھ وہ اس کے جو سعی ہے, کوششیں ہیں وہ صحیح کر رہا ہے, اور تمام چیزوں کے بعد بھی اگر وہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اس میں رکاوٹ ڈال دی گئی ہے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے, جس طرح کہ رزاق اللہ کی ذات ہے جو رزق دینے والا ہے, اور بندے نے اس کے رزق کو بند کر دیا, تو یہ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ سے زیادہ طاقت معاذ اللہ بندے میں کہ اس کے عطا کردہ رزق کو بند کر دیں؟ تو مفسرین نے یہاں جواب دیا کہ اللہ خیر کا خالق بھی ہے, اللہ شر کا خالق بھی ہے, اور وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, کوئی بھی جادو کا نقصان بھی اذن الہی کے بغیر نہیں پہنچا سکتا. تو اس میں غور کرنا ہے, غور کرنے کے بعد جب اندازہ ہو جائے تفکرات سے تو اس کے بعد پھر اس کا صحیح معنی میں علاج کروایا جائے. دوسرا, ابھی آپ نے واجد بھائی سے کہا رشتے کے حوالے سے, تو یہاں عرض کرتا چلوں, رشتے کی بندش کی وجہ سے بھی رشتے نہیں آتے. بعض دفعہ حضور نے فرمایا, جو ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور نے کہا تمہاری بیٹی کے بعد اگر ایسا رشتہ آئے جس کا اخلاق و کردار اچھا ہو اور تم رشتہ نہ کرو تو تمہارے ماں باپ کو اللہ ایسی مصیبت میں ڈال دے گا جس سے نجات مشکل ہو جائے گی. تو اب چونکہ ہمارے یہاں جب بیٹی کا اچھا رشتہ آنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اخلاق میں تو اچھا ہے, کردار میں اچھا ہے, معاملات پراپرٹی کے بیس پر وہ اچھا نہیں ہے.
ایسے موقع پر ہم اس کو نہیں ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، تو اب حضور کے فرمان کے مطابق مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب اس مصیبت کی وجہ سے رشتے نہیں آتے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بندش سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں، اور اس طرح اچھے اخلاق اور کردار والے رشتے نہ اپنانے کی وجہ سے بھی مشکلات اگر رشتوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ لڑکیوں پہ ہی بندش ہو، لڑکوں پہ بھی ہوتی ہیں، اور لڑکوں پہ بھی کثرت سے میں نے خود دیکھی ہیں ایسی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کچھ تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کچھ ان کے اوپر جادو مسلط ہوتا ہے، لیکن ہر ایک پہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک آپ سے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلاً جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ بندش کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آج کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اگر کسی کے پاس اگر کسی کی موبائل شاپ ہے، اس کے سامنے کوئی اور موبائل شاپ آ گئی، اور اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے پاس تو پہلے میں 1000 روپے کی سیل تھی یا 2000 روپے کی سیل تھی، اب میرے پاس 500 روپے کی رہ گئی ہے، خدا نخواستہ بندش ہو گئی، آپ اس طرح کس طرح ڈیل کریں گے؟ بہت یہ آپ نے بہت صحیح سے پوائنٹ اس چیز کو اٹھایا کہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ ہم اپنے رویوں سے اپنی بندشیں بناتے ہیں۔ 80% جو بندشیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال اور اپنے رویوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کرتے۔ ہمارا کاروبار شروع ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں لو جی کام اسٹارٹ ہو گیا، سامنے کوئی دکان کھل گئی یا اور بھی چیزیں آدمی کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ راتوں کو جاگیں اور دیر سے اٹھیں، گھر کے رویے کو آپ ایسا رکھیں جو کہ ترقی والا نہیں ہے، تو یہ ساری بندشیں ہی ہیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بندش ہے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ بندش اپنے اندر جھانکیں، آپ کو خود اس کا حل ملے گا۔ تو پہلے تو اپنے کمزوریوں کو دیکھیں، اور اگر بعض اوقات انسان خود اپنی کمزوری نہیں دیکھ پاتا تو پھر وہ کسی کاؤنسلر کے پاس جائے، کسی اسکالر کے پاس جائے، اس کو بتائے اور اپنی برائی بھی بتائے۔ جب ان تمام چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی تمام چیزیں تو ٹھیک جا رہی ہیں اور اس کے باوجود کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو پھر میں بولوں گا چلے وہ کوئی واقعی بندش ہے، لیکن میجورٹی خود اپنے آگے بندشیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ مفتی ساجد صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو جنات ہیں، جو جس طرح واجد بھائی نے کہا کہ تالے کے اوپر کر کے کر دیا یا اس طرح باندھ دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، جنات کے ذریعے بندش کی جاتی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک تو جس طرح کہ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو خود بندہ نہ کر سکے اور اس کرنے کے لیے شیطان کی مدد لے کر وہ کام کرے، تو یہاں اصل دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ وہ بندش کرنے کے بعد ختم کر دیا بس، جیسے کہ ابھی واجد بھائی نے بتایا تالا پڑھ کر تعویذ رکھے اس کو سمندر میں ڈال دیا یا قبر میں دفنا دیا، مختلف طریقے۔ دوسرا پھر ہوتا ہے کہ اس پر وہ کسی شیطانی چیز کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ بس وہ اب اس پر بیٹھ کر، اور اس کی یہ ہے کہ کوئی ہٹانا چاہے تو واپس اس کو وہ کرے۔ تو ایسے معاملات میں پھر وہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلے اس شیطانی چیز کو ہٹانا پڑتا ہے، ان جنات کو ہٹانا پڑتا ہے، اور جنات کو ہٹانے کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ چیزوں کا اثر کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندش کر کے کہیں گاڑ دیا، کہیں سمندر میں ڈال دیا، اب وہ چیزیں جو گاڑ دی یا ڈال دی اس کا اثر کیسے ختم کریں؟ وہ تو نکالنا مشکل ہو جائے گا، کیا موکل کو بھجوا کر نکالا جائے گا؟ تو وہ بھی طریقہ ہے، مگر اصل یہ ہے کہ جب بندہ اس کلمات حسنہ یا وہ ورد کو پڑھتا ہے تو اس کا اثر وہ جہاں پر بھی ہو وہ اثر ختم ہوتا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو تو ہم جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں توڑ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ واجد بھائی، میں یہی چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو مخلوق جو انسان ہے اس نے پڑھا، اور پھر دوسری وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو جو ہے عبادت کے لیے۔ تو اب مخلوق اگر جنات کی بات کی جائے تو کیا یہ صرف انسان ہی کی خواہش کی وجہ سے جو ہے وہ بندش ہوتی ہے؟ جنات بھی خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو، اس شخص کو جو ہے اکثر و بیشتر یہ ہم سنتے ہیں معاشرے میں کہ اس شخص پر جو ہے جنات عاشق تھے اور اس کی شادی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس حوالے سے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں جہاں خیر و شر ہوتا ہے وہاں پہ یہ فساد ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، میں اچھی باتیں کرتا ہوں، خیر آگے ٹھیک ہے، خیر اور سبحان اللہ، آپ کی کیا بات ہے، خیر و شر جہاں ہوتا ہے وہاں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو جناتوں کے اندر بھی یہ کافی معاملات ہوتے ہیں۔ باقاعدہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ جناتوں میں جادوگر بھی ہوتے ہیں کہ جن کو غیلان کہا گیا ہے، یعنی کہ غول سے لیا گیا ہے کہ یہ اپنا بھیج بھی بدلتے ہیں۔ اور جس طریقے سے انسانوں میں جنات، انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی جادوگر ہوتے ہیں، اور جناتوں کے اندر بھی کچھ مخلوق، کچھ ایسے شر ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے اوپر، عورت کے اوپر، مرد کے اوپر، سب کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر ان کو برائی اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اچھا یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا پایا جاتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ پایا جاتا ہے جو اپنا خیال نہیں رکھتے، یعنی کہ جو ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن شریف میں کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس لوٹے گا تو جب وہ اپنے نامہ اعمال دیکھے گا پھر وہ اپنے شیطان سے کہے گا کہ
تو میرا بدترین ساتھی نکلا، کاش تیرا فاصلہ اور میرا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوتا. ٹھیک وجاہت، میں آپ سے آخری سوال، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں، کیونکہ لاسٹ منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایڈوائز. دیکھیں میں نے بڑا کامن دیکھا ہے، کچھ فیملی ممبرز ماں باپ جو ہے نا لاشعوری طور پہ وہ بہت زیادہ ہائی سٹینڈرڈ یا اپنی حساب کی پسند کا رشتہ چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ملتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے. ایسے لوگوں کو میرا بڑا دل یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، ان کے کانسیپٹ نظریے کو پڑھا جائے تاکہ اس حساب سے ان کو اس کا حل بتایا جائے. بڑا آسان ہوتا ہے اگر ان کے ان پوائنٹس کو پکڑ لیں تو شادی آسانی سے ہو جاتی ہے. پھر لڑکے اور لڑکی کے اپنے کوئی نقص ہوتے ہیں بعضوں کا جو ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری پاکستانی فیملیز بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں، وہ دکھاوے پہ ان تمام چیزوں پہ جاتی ہیں. بعضوں کا ایک چھوٹا سا نقص جو ہے وہ ایک لڑکی کو شادی سے روک رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ضرور دیکھیں، فیملی کی کاؤنسلنگ کریں. دوسری بات اولاد والی جو بات ہے، بے شک اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں آتی ہے، جس سے رزق آتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہے، اس کے لیے ہم رضا الہی جتنا کریں وہ کم ہے. لیکن ایک عقل ہمیشہ حکمت کی بھی بات ہونی چاہیے کہ جس کو جو فال آ رہا ہے، جس کو جو ایشو آ رہا ہے، اس کا علاج بھرپور کرایا جائے. ایک ڈاکٹر سے نہیں تو دوسرے سے کرائیں، 2-3 بار آپ ڈاکٹر کو سیکنڈ اوپینین لینے میں کوئی حرج نہیں. جب تمام رپورٹ آ جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ ذکر الہی یا جو بھی اسپریچول تھیراپی ہے وہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نہیں لگتا پھر کسی اور چیز سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک، جتنے بھی مہمان گرامی، مفتی صادق صاحب، ڈاکٹر عبدالواجد صاحب اور ڈاکٹر وجاہت، میں سب کا شکر گزار ہوں. مناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں آپ ٹائم کی بھی دیا. شکر گزار ہیں جو آج آپ نے بڑے خوبصورت سوالات ہم سے. بہت شکریہ. اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. خدا حافظ.